عباس سے بڑا تو کوئی سید ہے ہی نہیں، عباس سے بڑا تو فاطمی کوئی ہے ہی نہیں۔ وصیتیں ہیں جناب فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کی 19 وصیتیں ہیں، جو 19 وصیتیں بیوی نے کی ہیں مولا علی کو آخری وقت میں، اور 19 وصیتوں میں سے ایک وصیت تھی کہ یا علی میرا ایک بیٹا ایسا ہے جو میرے بعد آئے گا، اس کو میری طرف سے سلام کریے۔ کرتے سیکھے دیے تھے بیوی نے، چھوٹے چھوٹے کرتے سیکھے دیے تھے کہ میرے بیٹے عباس کو۔ اور مولا علی نے وہ سارے پوچھے۔ جناب ام البنین شہزادی ام البنین جب آئی ہیں مولا سے عقد ہوا ہے اور آئی ہیں گھر میں، تو شہزادی ام البنین کو کہا جاتا تھا ام البنین، نام تو نہیں نا، نام تھا فاطمہ کلابیہ، کلابیہ ان کے قبیلے کا نام، اور فاطمہ ان کا نام تھا، لیکن کہا جاتا ام البنین۔ ام البنین عربی میں بنین کہتے ہیں دو بیٹوں کی ماں، دو بیٹوں کی ماں، لیکن بیٹوں کی ماں تو جب بنے گی نا جب بیٹے ہوں گے، جب بیٹے ہوں گے تب بنے، پہلے سے ام البنین ہے۔ دراصل امام حسن اور امام حسین کی ماں تھی، اور امام حسن امام حسین ان کو ماں اس لیے کہتے تھے، وہ کہتے تھے کہ آپ ہماری ماں ہیں، ہمارا ایک بھائی آپ سے ہوگا۔ غازی سرکار کا، اور غازی سرکار کے اب بہت سارے ہیں، ان کے لقب بہت سارے ہیں۔ ان کا ایک لقب ہے موتی، عبد الصالح، ایک لقب ہے عبد الصالح۔ عبد الصالح کا اردو ترجمہ اگر آپ کہیں تو اسے کہتے ہیں صالح کا بندہ، صالح کا بندہ، اور صالح لقب ہے مولا حسین، صالح لقب ہے مولا حسین کا، عبد الصالح۔ تو آپ سنتے ہیں نا مولا حسین کہہ رہے وہ کہتے ہیں آپ کا حکم مولا، اسی لیے ان کو عبد الصالح کہتے ہیں۔ اور ایک لقب ہے ان کا علمدار، علمدار، عباس سے علمدار، ساری کائنات میں عباس۔ حالانکہ اس گھر میں مجھے بتائیں کہ یہ پہلے علمدار نہیں، ان سے پہلے جناب حمزہ، جناب جعفر، مولا علی خود علمدار، اس کے بعد امام حسن جنگ صفین میں علمدار، امام حسین بھی جنگ علمدار ہے، سارے علمدار ہیں، لیکن کوئی علی علمدار نہیں کہتا، کوئی حسن علمدار نہیں کہتا، کوئی حسین علمدار نہیں کہتے، کوئی جعفر علمدار نہیں کہتے، کیونکہ سب یہ کہتے ہیں ہمارا علمدار عباس، سب یہ کہتے ہیں ہمارا علمدار عباس۔ یہ علمدار کے مولا عباس کی فضیلتوں میں سے ایک ہے، اتنی فضیلتیں، انتہائی فصیح و بلیغ ہے مولا عباس۔ ہم نے صرف مولا عباس کو کیا سمجھ لیا، 8 محرم کو ان کا تذکرہ، تھوڑا سا پانی لینے گئے، پانی نہیں لا سکے اور شہید ہو گئے، یہی ہے نا۔ انہیں کیا کہتے ہیں ہم؟ انہیں کہتے ہیں سقا، سقا کہتے ہیں پیاس بجھانے والے، پانی لانے والے۔ اب مجھے آپ بتائیں، آپ نے بچپن سے سنی ہے میری سے، مولا عباس گئے دریا پہ، پانی لائے؟ نہیں لائے، پانی تو نہیں آیا نا، مسجد گئے پانی لائے گئے، پھر بھی سقا ہے، پھر بھی سقا ہے، سقا حسینی، سقا سکینہ، دونوں کہا جاتا ہے، سقا حسینی بھی، سقا سکینہ بھی۔ کیوں؟ کس لیے؟ پیاس سکینہ کی نہیں، کائنات کی بجھا رہا ہے۔ جتنا پانی ہے زمین پہ مولا عباس کی وجہ سے، یہ بیوی نے کہا تھا، شہنازی تو نے کہا تھا زمین پہ جتنا پانی ہے میرے عباس کی وجہ سے، یہ میرے عباس کی وجہ سے، یہ سارا پانی، یہ سارا پانی عباس کی وجہ سے۔ اور وہ عباس جو کربلا میں سب کی امیدوں کا سہارا تھا۔ علم بتانا نا، علم کی زیارت ہے، آپ نے اپنے گھر میں علم سجایا ہے، وہ آپ کو آباد رکھے، اس کو آباد رکھے، آپ کو مومنین کو آباد رکھے، اسی طرح زیادہ کہ مولا آپ کے رزق میں بخت میں اضافہ کرے، کہ آپ نے اس کا علم سجایا ہے جس کا علم زینب نے سجایا تھا۔ زینب نے علم عباس کا سجایا تھا، اور سکینہ نے وہ علم اٹھا کے چچا کو دیا تھا۔ عباس کو علم سکینہ، جناب سکینہ نے دیا تھا، اور وہ علم آج تک ہمارے گھروں پہ لگا ہے، سجا ہوا ہے اسی طرح۔ دنیا میں جتنے پرچم ہوتے ہیں جب ان کا کوئی مر جاتا ہے سرنگوں ہوتے ہیں، دنیا میں جتنے 190 95 جتنے ملک ہیں ان کا کوئی مر جائے تو ان کے پر جھنڈے نیچے کر دیے جاتے ہیں۔ یہ فقط حسین عباس کبھی نیچا نہیں ہوتا، کبھی نہیں جھکتا، کبھی سرنگوں نہیں ہوتا، کیونکہ اس کو عباس نے اپنے خون سے سجا، اسے عباس نے اپنا خون دیا۔ یہ علم اسلام کو جو آج دنیا میں اس طرح اٹھا ہوا ہے، یہ عباس کے خون کا صدقہ ہے۔ شہادت نہیں پڑھوں گا، شہادت انشاءاللہ شام کو پڑھوں گا، پر 2 جملے عباس کے غربت کی سن لیجیے۔
کتنا غریب ہے، کتنا غریب ہے علی کا بیٹا، خدا کی قسم اتنا غریب ہے میں بتا نہیں سکتا۔ جب مولا علی کی ضرورت ہوئی تو مولا نے سب کو بلایا اپنے پاس، کہا پاس نظر نہیں آ رہا۔ شہزادی ام المؤمنین نے کہا تو وہ دکھل سے باہر پھر رہا ہے، پیچ و تاب میں ہے کہ کیسے آپ کے قاتل سے بدلہ لے سکوں۔ غربت دیکھیں عباس کی، اتنا شجاع، اتنا شجاع، اتنا ایسا کہ لمحوں میں کائنات کو پلٹ دے، جو لڑ بھی نہ سکا، جو بھائی حسن کے تابوت پہ تیروں کی بارش ہوئی، عباس کچھ کر نہ سکے، کربلا میں امام حسین عباس جب جانے لگے نا تو حسین نے کہا عباس یہ تلوار لے کے مت جا، عباس یہ نیزہ لے کے مت جا، عباس کچھ مت لے کے جا۔ عباس نے ہاتھ جوڑے، مولا مجھے جانے دے، انہوں نے میرے بابا علی کو مارا ہے، انہوں نے میرے بھائی حسن کو مارا ہے، انہوں نے میری ماں فاطمہ کو مارا ہے، انہوں نے میرا علی اکبر مار دیا، انہوں نے میرا قاسم مار دیا، انہوں نے اونو محمد مار دیا، مولا مجھے ایک بار تو لڑنے کی اجازت دے دے۔ ہائے غریب عباس کو لڑنے کی اجازت نہ ملی، ہائے غربت عباس دیکھے لڑنے کی اجازت نہ مل سکی عباس کو۔ آج بھی کٹے ہوئے بازوؤں کے ساتھ عباس تڑپ رہا ہے کہ میں لڑ سکوں۔ عزادارو آج 8 محرم ہے، گھر گھر علم سجائے جا رہے ہیں، گھر گھر حاضری بنائی جا رہی ہے، اس لیے کہ آج فاطمہ زہرا ہر گھر میں آ رہی ہے، عباس کا پرسہ لینے آ رہی ہے۔ کس کا پرسہ؟ اس کا پرسہ جس کے سہارے زینب مدینے سے آئی۔ بس 2 جملے غربت کے سب سے جب قافلہ مدینے سے چلنے لگا ہے جناب ام البنین نے اپنے ایک بیٹے اور ایک بیٹی کا ہاتھ پکڑا، اپنے ایک بیٹے اور اپنے حجرے میں لے گئی اور کہا عباس رقیہ وعدہ کرو ماں سے، ماں ساتھ نہیں جا رہی ہے، وعدہ کرو عباس جب تک تو زندہ ہے زینب کی چادر محفوظ ہے، رقیہ تو وعدہ کر کہ جب تک تو زندہ ہے زینب کی کنیز بن کے رہے گی۔ عزادارو قافلہ چلا گیا، ام البنین تڑپتی رہی، ہائے پتہ نہیں میری شہزادی زینب کیسی ہوگی، آخری جملے سن لو، رو سکو تو رو لینا۔ جب قافلہ واپس آیا ہے نا، قافلہ جب کربلا سے شام سے دوبارہ کربلا آیا ہے، جب شام سے رہائی ملی ہے جناب زینب کو، اور جناب زینب نے کہا تھا کہ ہم پہلے کربلا جانا چاہتے ہیں، جب کربلا پہنچی ہے جناب زینب اور کربلا میں شہیدوں کی قبروں پہ پہنچی ہے، جب گنج شہداء میں پہنچی ہے جناب زینب، تو ایک بار عباس کی قبر پہ جا کے کہا تھا عباس تجھے بڑا ارمان تھا کہ زینب گھر سے باہر نہ نکلے، عباس تو چاہتا تھا زینب کے قدموں کو تو اپنے ہاتھوں میں لے کے چلے، دیکھ عباس اٹھ کے زینب 1300 میل چل کر آ گئی ہے، 1300 میل چل کر آ گئی ہے۔ اگر قافلہ جب مدینے پہنچا ہے، ام البنین نے دیکھا ہے، ام البنین نے کہا زینب تیری چادر کیسے لٹ گئی، زینب تو اس طرح کیسے آئی ہے، مجھے سچ بتا میرا عباس کہیں دھوکہ تو نہیں دے گیا ہے۔ زینب کہتی ہے ارے اماں ام البنین میرا بھائی عباس دریا پہ شانے کٹا کے سو گیا، میری چادر